القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبمثله نقول في قوله تعالى فقرؤوا ما تيسر من القرآن، اور ہم اس کی طرح باری تعالیٰ کے قول فقرؤوا ما تيسر من القرآن میں کہتے ہیں، فإنه عام في جميع ما تيسر من القرآن، اس لیے کہ اس آیت کے اندر لفظ ما عام ہے قرآن کے تمام حصے کو، ومن ضرورته عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة، اور اس کے لیے لازم ہے کہ جواز صلاۃ قراءت فاتحہ پر موقوف نہ ہو۔ وجاء فی الخبر انہ قال، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ فعملنا بہما علی وجہ لا یتغیر به حکم الکتاب، چنانچہ ہم نے ان دونوں پر یعنی آیت پر اور حدیث پر اس طریقے سے عمل کیا کہ اس سے حکم کتاب اللہ متغیر نہ ہو۔ بأن نحمل الخبر على نفی الکمال، اس طور پر کہ ہم خبر کو یعنی حدیث کو نفی کمال پہ محمول کریں گے، حتی یکون مطلق القراءات فرضا، یہاں تک کہ کتاب اللہ سے ہمیں ثابت کریں گے کہ مطلق قرات فرض ہے، حتی یکون مطلق القراءۃ فرضا بحکم الکتاب، یہاں تک کہ حکم کتاب سے مطلق قرات فرض ہوگی، وقراءۃ الفاتحۃ واجبۃ بحکم الخبر، وقراءۃ الفاتحۃ واجبۃ بحکم الخبر، اور حدیث کی وجہ سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہوگی۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس سے پہلے عام غیر مخصوص منہ الواز کی جو مثال ہم نے ذکر کی تھی، اور اس مثال کے اندر جو بما کا سبا تھا اس میں لفظ ما یہ عام تھا، ٹھیک اسی طرح قرآن کریم کی یہ دوسری مثال ہے جو عام غیر مخصوص من الواز کی ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور اس آیت کے اندر بھی لفظ ما یہ عام ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پڑھو جو کچھ آسان ہو قرآن میں سے، جہاں سے میں قرآن میں آسان ہو، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا اس کے علاوہ قرآن کی کوئی اور آیت ہو۔ اور چونکہ یہ آیت نماز کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے، اس لیے آیت کا مطلب ہوگا کہ قرآن پاک کے جس حصے کا پڑھنا بھی آسان ہو نماز میں اس کو پڑھا کرو۔ اب اس آیت کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کے جواز کے لیے سورہ فاتحہ ضروری نہ ہو، جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اب یہ حدیث کے اندر جو محل استشہاد ہے وہ لفظ لا ہے، لا یہ نفی وجود کے لیے آتا ہے، تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا
کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر شرعاً موجود نہیں ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا جواز سورہ فاتحہ کی قرأت پر موقوف ہے۔ اب بظاہر قرآن کریم کی آیت فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اور حدیث شریف لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تعارض کے باوجود چونکہ آیت اور حدیث دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے، اس لیے ہم دونوں پر عمل کریں گے، اس طور پر کہ کتاب اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر واقع نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ جو حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس میں لا یہ نفی وجود کے لیے نہیں ہے بلکہ نفی کمال کے لیے ہے، اور حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوگی۔ تو اب مطلب یہ ہو جائے گا آیت کا اور حدیث کا کہ نماز کے اندر مطلق قرأت فرض ہے، یہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کا مطلب ہے، اور حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا مطلب یہ ہوگا کہ لا صلاۃ کاملۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی سورہ فاتحہ کا نماز کے اندر پڑھنا یہ واجب ہے۔ وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اسی طرح باری تعالیٰ کے اس فرمان وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ میں ہم نے کہا، کیا کہا ہم نے؟ کہ إِنَّهُ يُوجِبُ حُرْمَةَ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا، کہ یہ متروک التسمیہ عامداً کی حرمت کو ثابت کرتا ہے۔ فَقَالَ كُلُوهُ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَلْبِ كُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا متروک التسمیہ عامداً کے بارے میں، تو جو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کلوہ، اسے کھاؤ، فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَلْبِ كُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، کیونکہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہے۔ فَلَا يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان، یعنی قرآن کریم کی آیت اور حدیث شریف کے درمیان تطبیق ممکن نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا عَامِدًا لَثَبَتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا نَاسِيًا، کیونکہ اگر ترک تسمیہ عامداً کی صورت میں ذبیحہ کی حلت ثابت ہوگی تو اس حدیث سے ترک تسمیہ ناسیاً کی صورت میں ذبیحہ کی حلت بدرجہ والا ثابت ہوگی۔ فَحِينَئِذٍ يَرْتَفِعُ حُكْمُ الْكِتَابِ فَيُتْرَكُ الْخَبَرُ، تو اس وقت حکم کتاب مرتفع ہو جائے گا، لہذا خبر کو ترک کر دیا جائے گا۔ یہ عام غیر مخصوص من لباس کے حکم پر تیسری تفریع ہے، اور اس مثال کے اندر مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ چونکہ عام غیر مخصوص من لباس قطعی ہوتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ ظنی جب قطعی کے معارض ہو تو اس صورت میں قطعی پر عمل کیا جاتا ہے اور ظنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث کلوہ فإن تسمیۃ اللہ فی قلب کل امرئ مسلم، اس حدیث کی وجہ سے متروک التسمیہ عابداً کا کھانا جائز نہ ہوگا۔ اب قبل اس سے کہ اس مثال کو ہم سمجھیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مثال کے اندر مصنف نے جس مسئلے کو ذکر کیا ہے اس کو سمجھ لیا جائے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ یہ 3 لفظ جس کے اندر آیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلا ہے متروک التسمیہ عامداً، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے اور وہ کوئی جانور ذبح کر رہا ہے اور ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دے،
تو اس کو کہا جائے گا متروک التسمیہ عامدن۔ دوسرا لفظ ہے متروک التسمیہ ناسین، اور اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہے اور وہ کوئی جانور ذبح کر رہا ہے اور ذبح کرتے وقت اسے بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہا، بھول گیا، تو اس کو کہا جائے گا متروک التسمیہ ناسین۔ اچھا، اب اس کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب ہم صورت مسئلہ کی طرف چلتے ہیں۔ تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان نے ذبح کرتے وقت تسمیہ یعنی بسم اللہ عمدن یا ناسین چھوڑ دیا تو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ تو اس بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عمدن یعنی جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر ناسین ترک کر دیا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں صورتوں کے اندر مسلمان ذبح کرتے وقت تسمیہ عمدن چھوڑے یا ناسین چھوڑے، یعنی متروک التسمیہ عامدن یا متروک التسمیہ ناسین، دونوں قسم کا ذبیحہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متروک التسمیہ عامدن متروک التسمیہ ناسین دونوں صورتوں میں یہ ذبیحہ حلال ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تفصیل بیان کرتے ہیں، یعنی ناسین کے صورت میں حلال، عامدن کی صورت میں حرام۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً حرام کہتے ہیں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً حلال کہتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل تو یہی ہے، آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر کلمہ ما عام ہے، جو متروک التسمیہ عامدن اور متروک التسمیہ ناسین دونوں کو شامل ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس ذبیحہ کے کھانے کی اجازت ہے جس میں عمدن اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور نہ وہ ذبیحہ کھانا حلال ہے جس پر ناسین اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متروک التسمیہ عامدن کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا ذبیحہ پر چھوڑ دے تو اس کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوہ فإن تسمیۃ اللہ فی قلب کل امرئ مسلم۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کھاؤ، کیونکہ اللہ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس آیت میں کلمہ ما عام ہے۔ اب بظاہر یہ متروک التسمیہ عامدن اور متروک التسمیہ ناسین دونوں کو شامل ہے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ آیت متروک التسمیہ ناسین کو شامل نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ناسی ہوتا ہے یعنی بھولنے والا، وہ حکماً ذاکر ہوتا ہے، اس لیے کہ نسیان ایک عذر شرعی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، یعنی میرے امت محمدیہ پر خطا اور نسیان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور ذبح کرنے والا چونکہ مسلمان ہے اور اس کا مسلمان ہونا یہ ذکر اللہ کا داعی ہے، اس لیے عذر و نسیان کی وجہ سے اس کے مسلمان ہونے کو ذکر کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ لہذا کہا جائے گا کہ جو ناسی ہے وہ حکماً ذاکر ہے، اور جب ناسی یہ حکماً ذاکر ہے تو جو آیت ہے مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وہ اس کے تحت شامل نہیں ہے، اور آیت ناسی کو شامل نہ ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ آیت متروک التسمیہ ناسین کو شامل نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں
کہ یہی وجہ ہے کہ جو آیت ہے متروک التسمیہ عامدن کی حرمت کو ثابت کرتی ہے، اور جب ایسا ہے کہ یہ آیت متروک التسمیہ عامدن کی حرمت پر دال ہے، اور جو حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ کلوہ فإن تسمیۃ اللہ فی قلب کل امرئ مسلم، تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ متروک التسمیہ عامدن یہ حلال ہو، اور جب معاملہ ایسا ہے تو اس صورت میں آیت اور حدیث کے درمیان تعارض ہو جائے گا، اور دونوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حدیث کی وجہ سے مان لیا جائے کہ ترک تسمیہ عامدن کی صورت میں ذبیحہ حلال ہے، تو ترک تسمیہ ناسین کی صورت میں بدرجہ والا حلال ہوگا، اس لیے کہ ناسی کا عوض عامد کی وجہ سے بڑھ کر ہے، اور جب حدیث کی وجہ سے متروک التسمیہ عامدن اور متروک التسمیہ ناسین دونوں کا حلال ہونا ثابت ہو گیا، تو اس حدیث کی وجہ سے جو آیت کا حکم ہے، کتاب اللہ کا حکم ہے، وہ منسوخ ہونا لازم آ جائے گا۔ حالانکہ پہلے یہ قاعدہ بیان ہو چکا ہے کہ عام غیر مخصوص بالبعض یہ قطعی ہوتا ہے، اور خبر واحد ظنی، اور قطعی یہ ظنی سے منسوخ نہیں ہوتا ہے، بلکہ قطعی کے مقابلے میں ظنی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں بھی آیت کی وجہ سے ہم نے خبر واحد کو ترک کر دیا اور ہم نے کتاب اللہ پر عمل کیا۔